آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک کہ کون کون عورتیں جو ہے نا اس کو فیمیلا انجیکشن کو استعمال نہیں کر سکتی۔ نمبر دو، فیمیلا انجیکشن استعمال کرنے سے پہلے آپ کا کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، اس پر آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون لوگ فیمیلا انجیکشن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ فیمیلا انجیکشن وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جنیرک نیم ہے میٹراکسی پروجسٹران ایسیٹیٹ، اور یہ اگر ایک دفعہ بندہ لگائے گا تو 3 مہینوں کے لیے آپ وقفہ ہو جائے گا، پریگننسی سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یا شک ہے کہ پریگننسی ہے یا نہیں تو اس شک کو سب سے پہلے دور کیا جانا چاہیے کہ پریگننسی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کی جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پریگننسی میں اس کو نہیں لگا سکتے۔ اس کو لگانے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پریگننسی نہیں ہے، عورت پریگننٹ نہیں ہے، تب جو ہے نا یہ آپ لگا سکتے ہیں فیمیلا انجیکشن۔ اگر شک کی بنیاد ہے کہ آیا پریگننسی ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس شک کو دور کیا جانا چاہیے، اس کے بعد فیمیلا انجیکشن لگایا جائے گا۔ تو جن کو شک ہے کہ پریگننسی ہے یا نہیں تو اس کو ہم فیمیلا انجیکشن نہیں لگائیں گے۔ نمبر دو، ویجائنل جو ہے نا بلیڈنگ ہے، انڈائگنوزڈ ہے، مطلب پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ کس وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی ہم فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ ویجائنل بلیڈنگ ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، کس بنیاد پہ یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اتنی زیادہ، تو اس صورت میں بھی ہم یہ فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو جگر کی کوئی بیماری ہے تب بھی ہم فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بریسٹ کا ٹیومر ہے تو اس صورت میں بھی ہم جو ہے نا فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو بلڈ کی کوئی ڈیزیز ہے، آپ کو بلڈ کلاٹنگ نہیں ہوتی، اس صورت میں بھی ہم فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو فیمیلا انجیکشن یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے الرجی ہے تو بھی اس صورت میں بھی ہم فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں کہ اگر یہ چیزیں کسی میں موجود ہیں اس صورت میں ہم ان لوگوں میں فیمیلا انجیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ وہ ساری تفصیلات میں نے اوپر آپ کو بتا دی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہے کہ آپ کا فیمیلا انجیکشن استعمال کرنے سے پہلے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور گائنیکالوجسٹ جو ہے نا وہ آپ کو اس بارے میں رہنمائی کریں گی کہ اگر آپ فیمیلا انجیکشن استعمال کرنا چاہ رہی ہیں وقفے کے لیے یہ طریقہ اپنا رہی ہیں تو اس صورت میں آپ کا جاننا ضروری ہے کہ اس سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، مضر صحت اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ اس کا آپ کا جاننا ضروری ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیریڈز ہیں ان میں ڈسرپشن وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ان میں irregularity ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا پیریڈز میں irregularity ہوگی اور بلیڈنگ جو ہے نا وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، پیریڈز آپ کے اس سے ڈسٹرب ہوں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کب ٹائمنگ آ رہی ہے جا رہی ہے۔ نمبر دو، بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے، اور آپ کے یہ ایسا ایسا کرتے کرتے ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کے پیریڈز آنا بند بھی ہو سکتے ہیں۔ ایمنوریا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں وہ کنڈیشن آپ کو ہو سکتی ہے اس کو لگانے کے بعد، فیمیلا انجیکشن استعمال کرنے کے بعد۔ تو اس صورت میں اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کو فردر پھر ٹریٹمنٹ صاف ظاہر ہے اس کے لیے کرنا پڑیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ وقفے کا یہ طریقہ اپنا رہی ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔
कल हम इसके जो है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखेंगे कि जब हम फैमिला इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा है कि इसके जो है ना कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपका फैमिला इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का जानना ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।